نیکیاں اور لاکھوں گناہ، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 216 تا 233 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار: یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ لاکھوں نیکیاں اور لاکھوں گناہ پڑھ یا سن لے، اسے علم و تقوی کا پیکر بنا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت لذت والی عبادت ہے۔ نیکی کی دعوت دینے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ دینی کام اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیا جائے تو بے شک خوب لذت والی عبادت ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، میں نے عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی۔ نمبر 1، اللہ پاک کے فرائض کی ادائیگی میں۔ نمبر 2، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں۔ نمبر 3، اللہ پاک کی رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں۔ نمبر 4، اللہ پاک کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں۔ نیکی کی دعوت سے محرومی کی صورت میں موت کی تمنا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، کسی جاندار کی موت کے بجائے مجھے اپنی موت پسند ہے۔ یہ سن کر حاضرین نے گھبرا کر عرض کی، ایسا کیوں؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جیتے جی ایسا زمانہ نہ دیکھوں جس میں نیکی کا حکم نہ کر سکوں اور برائی سے منع نہ کر سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا بھی کیا خوب جذبہ تھا، کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی اور نیکی کی دعوت سے کیسا والہانہ لگاؤ تھا کہ ان کے یہاں نیکی کی دعوت کے بغیر گویا جینے کا تصور نہیں تھا۔ اور ایک آج ہماری حالت ہے کہ نیکی کی دعوت کے 1000 مواقع ملتے ہیں، پھر بھی پرواہ نہیں کی جاتی، حالانکہ کئی مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں جن میں نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا واجب ہو جاتا ہے، مگر افسوس اس کی طرف بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بد مذہبیت سے توبہ، نیکی کی دعوت کا جذبہ پانے، ملے ہوئے جذبے کو خوب بڑھانے، بد عقیدگی مٹانے کی دل میں تڑپ جگانے اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا باعث بن کر خود کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا رسالہ پر کرتے رہیے اور ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے اور اپنے اس دینی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میرا اٹھنا بیٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا،
کم و بیش 13 برس ان کی صحبت سراپا ضلالت میں رہ کر میرے عقائد بھی معاذ اللہ انہی جیسے ہو چکے تھے، اور عملی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ فلموں، ڈراموں اور گانوں بازوں کا شیدائی تھا، اور میرے چہرے پر داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں بلکہ خشخشی تھی۔ میرے جنرل اسٹور کے قریب واقع مسجد میں ایک دینی طالب علم اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے اور بڑوں کا مدرسۃ المدینہ پڑھانے آیا کرتے تھے۔ غالباً سفر شریف 1420 ہجری بمطابق جون 1999 عیسوی کا واقعہ ہے کہ شہر سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی ہمارے یہاں دھوم تھی۔ انہی دنوں وہی دینی طالب علم ایک دوسرے اسلامی بھائی کے ہمراہ میری دکان پر تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں چونکہ دعوت اسلامی والوں کو گمراہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس لیے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور نو لفٹ کراتے ہوئے دکان کے سامان کی صفائی میں مشغول ہو گیا۔ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، یعنی کچھ رکے، پھر بڑے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے شہر میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، جسے قبول کرنے سے میں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرے اس رویے کی وجہ سے ان کے چہروں پر اداسی چھا گئی، مگر ان کے صبر و تحمل پہ لاکھوں سلام۔ بیچارے زبان سے کچھ نہ بولے۔ ان کا یہ انداز خاصا متاثر کن تھا۔ جب شام کو دکان بند کر کے گھر گیا اور رات کے کھانے سے فارغ ہوا تو مجھے ان دونوں عاشقان رسول کا دعوت دینا یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں تو صحیح یہ لوگ اپنے اجتماع میں کرتے کیا ہیں۔ چنانچہ میں یوں ہی دیکھنے کے لیے چلا گیا، اور میں دیکھنے تو کیا گیا، میرا سویا ہوا نصیب انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ الحمدللہ دوران اجتماع مجھے جاگتی آنکھوں سے مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی روح پرور سنہری جالیوں کی زیارت ہو گئی۔ اس اجتماع میں فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اجتماع کے بعد انہوں نے شفقت بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مدنی قافلے میں سفر کی میں نے نیت کر لی، اور جلد ہی مجھے عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سنت و بھرے سفر کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ہمارا مدنی قافلہ ایک مسجد میں ٹھہرا۔ الحمدللہ پہلی ہی رات مجھ گناہگار پر کرم بالائے کرم ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف کا صحن ہے اور میں جھاڑو دے رہا ہوں، اتنے میں سنہری جالیاں کھلتی ہیں اور امت کے غم خوار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا نام لے کر ارشاد فرمایا، اپنا اندر یعنی باطن بھی صاف کرو۔ اس خواب سے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ حالانکہ قبل عظیم میں معاذ اللہ حیات النبی کا منکر تھا، اور معاذ اللہ میرا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھتے سنتے نہیں اور نہ ہی ہماری باطنی حالت سے آگاہ ہیں۔ الحمدللہ مجھ پر حق آشکار یعنی ظاہر ہو گیا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نام تو کیا دلوں کی کیفیت سے بھی خبردار ہیں۔ الحمدللہ میں نے عقائد باطلہ سے سچی توبہ کر لی۔ وہ دن اور آج کا دن میرے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہے، سر پر امامے کا تاج اور جسم پر سنت کے مطابق مدنی لباس رہتا ہے، اور ہمارا سارا گھرانہ مدنی رنگ میں رنگ چکا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس عاشق رسول نے مجھے دکان پر آ کر دعوت دی تھی اور جنہوں نے بعد اجتماع مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی تھی، وہ ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بن چکے ہیں۔ یہ بیان دیتے وقت میں تقریباً 10 سال سے دینی ماحول میں ہوں اور 3 سال سے مسلسل مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ اس دوران
تحصیل مشاورت کے نگران کی ذمہ داری اور 3 بار بنگلہ دیش میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہو چکا ہوں۔ اللہ پاک مجھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے، اخلاص کے ساتھ دینی کام کرنے کی سعادت اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے کی گلی میں شہادت نصیب کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیکھنے سنتیں مسجد آؤ چلیں، لائے ہیں قافلہ عاشقان رسول، یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی، دامن مصطفیٰ عاشقان رسول، کاش دنیا میں تم دو بفضل خدا، دین کا ڈنکا بجا عاشقان رسول، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا خوب نرالی شان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان کی بھی کیا خوب نرالی شان ہے۔ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اپنی رحمت سے اس کی بگڑی ہوئی قسمت سنوار کر رکھ دیتا ہے۔ جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان سے بے خبر ہوتا ہے، اس کے دل کو بدعقیدیوں کی آلائشوں سے پاک کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والا بنا دیتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے مدنی بہار میں ملاحظہ فرمایا۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار ایسے افراد جو مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ آپ سے متنفر و بیزار ہو کر برسرے پیکار رہتے تھے، پاک پروردگار نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز کر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان نثار بنا دیا۔ آئیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول 274 صفحات، صفحہ 78 تا 79 پر سے اس طرح کے بعض حضرات کے جذبات سنتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کے جذبات۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ثمامہ بن اسال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، ایمان لا کر فرمانے لگے، خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھا۔ آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے زیادہ برا نہ تھا۔ اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھا۔ اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدتنا ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان بن حرب جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا گئی تھی، ایمان لا کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھے، لیکن آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب یعنی پیارے نہیں۔ نمبر 3، حضرت سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مال عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر میں مبغوض ترین خلق یعنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ برے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر میں محبوب ترین خلق یعنی جہاں میں سب سے پیارے ہو گئے۔
شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے 3 دن دھوبی کا کام کرنا پڑا۔ ہمارے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی نیکی کی دعوت کی ترکیب فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید جو کہ بصرہ شریف میں گوشہ نشین تھے، ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا۔ اس برے خیال کی نحوست سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ بڑے گھبرائے۔ 3 دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رقعہ موصول ہوا۔ اس میں مرقوم یعنی لکھا تھا، اپنے دل کو قابو میں رکھو، تمہارے چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے 3 دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیر کامل کی برکتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پیر روشن ضمیر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت دور کی نظر سے نوازا تھا۔ جبھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بصرہ شریف میں موجود مرید کے دل کی کیفیت ملاحظہ فرما لی، سیاہ چہرہ بھی دیکھ لیا اور دور ہی سے باطنی توجہ ڈال کر مرید کے چہرے کی سیاہی بھی دھو ڈالی۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ کامل پیر کی بدولت انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اگر کوئی لغزش واقع ہو بھی جائے تو بِإِذْنِ اللہ پیر و مرشد کی توجہ کے سبب اس کا تدارک یعنی اصلاح کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرور کسی کامل پیر کا مرید ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی یاد سے منہ پر ایک خاص نورانیت کا جلوہ نظر آتا ہے، جبکہ گناہوں کے ارتکاب سے دل بھی سیاہ ہو جاتا اور منہ پر بھی نحوست چھا جاتی ہے۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اونٹ جب چوہے کا ہو گیا، کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو جانے میں اور کسی کے ہو رہنے میں نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی سیرت پر مبنی کتاب مستطاب اخبار الاخیار میں حضرت سیدنا شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بیان کردہ 2 دلچسپ فرضی حکایتوں کے ذریعے پیر کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد سمجھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے دیکھ کر کہا، اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو؟ اونٹ نے جواب دیا، میں تمہارا ہو گیا۔ ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا کہ اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی اور اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا۔ اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی۔ اس طرح اونٹ نے نجات پائی۔ مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس فرضی حکایت میں نہایت دلچسپ پیرائی میں سمجھایا گیا ہے کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو رہو، تو جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے تو آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور دلچسپ حکایت سماعت فرمائیے۔ ایک مجلس میں چند اشخاص جمع تھے۔ اچانک
ایک مینڈک پھدکتا ہوا آ نکلا۔ یہ دیکھ کر ایک دانا شخص اس مجلس سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگ اس کو بزدل سمجھ کر ہنسنے لگے۔ جب اس سے مینڈک سے ڈرنے کا سبب دریافت کیا گیا تو اس دانا نے کہا کہ میں مینڈک سے نہیں ڈرتا، البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی سانپ نہ آ رہا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی درویش خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس کے سلسلے کے تمام مشائخ کبیدہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے۔ مرید کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مینڈک کو سانپ کھا جاتا ہے، اسی لیے وہ دانا شخص مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شکار کرنے کے لیے پیچھے سانپ لگا ہو جو مجھے ڈس لے۔ یہ مثال دے کر حضرت سیدنا شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے۔ تو واقعی جو آدمی کسی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے اس کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا اپنا پیر کمزور ہوا بھی تو کیا ہوا، اپنے پیر کا پیر یا پھر اس کا پیر تو مضبوط ہوگا، اور یوں دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 561 صفحات، صفحہ 260 تا 263 پر سے بعض دلچسپ و معلوماتی عرض و ارشاد پیش کیے جاتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ بیعت کے معنی۔ عرض، بیعت کے کیا معنی ہیں؟ ارشاد، بیعت کے معنی بک جانا۔ سزائے موت کے موقع پر ایک مرید کی اپنے پیر سے عقیدت۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سبع سنابل شریف میں ہے، ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا، اس وقت قبلے کو منہ کرتے ہیں۔ فرمایا، تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا۔ اس کا نام ارادت یعنی مریدی ہے۔ اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور آئے گا۔ اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا، اور بالفرض وہ بھی نہ صحیح تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو معدن فیض یعنی فیض کی کان و منبع انوار یعنی انوار کا سر چشمہ ہے، ان سے فیض آئے گا۔ بس سلسلہ صحیح و متصل یعنی ملا ہوا ہونا چاہیے۔ دکان الٹ دوں گا۔ اس ضمن میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بیان فرمودہ ایک حکایت اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ ایک فقیر کسی دکان پر آیا اور کہنے لگا، 1 روپیہ دے۔ دکاندار نے انکار کیا۔ فقیر نے کہا، روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اتفاقاً ایک روشن ضمیر بزرگ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا، اس کو جلد روپیہ دے دیجئے ورنہ دکان الٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے پیر کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا۔ اس کے پیر یعنی دادا پیر کو دیکھا تو وہ اہل اللہ سے ہیں، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔ یہ حکایت بیان کر کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس فقیر نے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ قیامت تک آنے والے مریدین۔ ائمہ دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دفتر یعنی رجسٹرڈ میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں، جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں۔ حضور پرنور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رب کریم نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا
کہ منتہائے نظر یعنی جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک وسیع تھا، اور اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا قد وہبوا لک، یعنی یہ سب تمہیں بخش دیے یعنی دے دیے گئے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ عرض، حضور یہ تو جبرن روپیہ لینا ہوا، ان ولی اللہ نے اگر اس کی دکان بچانے کو دینے کی تاکید فرمائی ممکن تھا، جیسے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا، مگر اس فقیر کے دادا پیر نے کہ اہل اللہ سے تھے اس ظلم کی تائید کیوں کر روا یعنی جائز رکھی۔ ارشاد، شریعت مطہرہ کے دو حکم ہیں، ظاہر و باطن۔ قاضی و عامہ ناس یعنی عام لوگ ان کی رسائی ظاہر احوال ہی تک ہے، ان پر اس کی پابندی لازم، اگرچہ واقف حقیقت حال کے نزدیک حکم بالعکس یعنی الٹ ہو۔ حیرت انگیز مقدمہ قتل۔ مزید فرمایا، اس کی نظیر یعنی مثال زمانہ سیدنا داود علیہ السلام میں واقع ہو چکی۔ ایک فقیر مفلس بے نوا نان شبینہ یعنی رات کی روٹی کو محتاج شب کو دعا کیا کرتا کہ الہی رزق حلال عطا فرما۔ اتفاقاً کسی شب ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی، یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی، یہ رزق حلال غیب سے مجھے عطا ہوا ہے۔ گائے پچھاڑ کر ذبح کی، اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو خبر ہوئی، وہ سرکار نبوت علی نبینا وعلیہ السلام میں نالشی یعنی فریادی ہوا۔ سیدنا داود علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا جانے دے، تو مالدار ہے، اس محتاج نے ایک گائے ذبح کر لی تو کیا ہوا؟ وہ بگڑا اور کہا یا نبی اللہ میں حق چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر حق چاہتا ہے تو گائے اسی کی تھی۔ وہ اور برہم یعنی غصے ہوا، فرمایا نہ صرف گائے بلکہ جتنا مال تیرے پاس ہے سب اسی کا ہے۔ وہ اور زیادہ فریادی ہوا تو فرمایا تو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے۔ اب تو اس کی بے تابی کی حد نہ تھی، فرمایا اگر تصدیق چاہتا ہے ابھی ہمارے ساتھ چل۔ اس فقیر اور اس گائے والے کو ہمراہ رکاب یعنی ساتھ لے کر جنگل کو تشریف لے گئے۔ واقعہ عجیب تھا، خلق کا ہجوم ساتھ ہو لیا۔ ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو۔ کھودنے سے انسان کا سر اور ایک خنجر جس پر مقتول کا نام کندہ یعنی لکھا تھا برآمد ہوا۔ نبی اللہ علیہ السلام نے اس درخت سے ارشاد فرمایا شہادت یعنی گواہی ادا کر، تو نے کیا دیکھا؟ پیڑ نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ السلام یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے، یہ گائے والا اس کا غلام تھا۔ اس یعنی گائے والے نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا یعنی فقیر کے والد کو اسی کے خنجر سے ذبح کیا اور زمین میں ماں خنجر یعنی خنجر کے ساتھ دبا دیا اور اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا۔ اس کا یہ بیٹا بہت صغیر سن یعنی کم عمر تھا، اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس و بے زر یعنی مفلس و تنگ دست ہی پایا، اور یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا اور اس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں۔ حکم باطن ثابت ہوا، غلام یعنی گائے والا چونکہ فقیر کے باپ کا قاتل تھا اس لیے گردن مارا گیا یعنی قتل کیا گیا، اور وہ تمام اموال جو گائے والے کے تھے وراثتاً فقیر کو ملے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا وہی یہاں بھی ممکن کہ دکاندار اس فقیر کے مورث یعنی جس کا یہ فقیر وارث ہے کا مدیون یعنی قرض دار ہو، اگرچہ وہ فقیر بھی اس سے واقف نہ ہو، نہ یہ دکاندار اسے پہچانتا ہو، تو یہ جبرن دلانا جبر نہیں بلکہ حق بحق دار رسانیدن یعنی حق دار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔
ہر ذرہ ہر قطرہ شاہد ہے ہر لمحہ اس کی قدرت و صنعت کا، یکتائی و وحدت کا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ کون